ہم یہاں تقلید کے قائل نہیں، یہاں پہ تقلید کرنا غلط ہے، جیسے تم بول رہے ہو غلط ویسے ہم بول رہے ہیں غلط۔ ہر سنت قابل اتباع ہے، لیکن ہر حدیث قابل اتباع ہو ضروری نہیں ہے۔ مقلد گلے میں ہار ڈالے گا تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تقلید کا معنی ہی ہار ڈالنا ہے۔ اب مقلد ہو کر کے اگر کوئی بولے کہ گلے میں ہار ڈالنا شرک ہے تو اس کے مقلد ہونے میں شبہ ہوگا۔ اس سے پہلے اس موضوع پر مسلسل 7 ہفتے گفتگو رہی، ملحدین کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ ابھی چونکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ امام الائمہ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کاشف الغمہ اور سراج الامہ بنایا، تو ان کے عرس کی مناسبت سے جو موضوع ہے وہ تقلید کے حوالے سے ہے کہ تقلید کیا ہے، تقلید کیوں ہے، تقلید کہاں ہے، اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے، یعنی آسان لفظوں میں تقلید کیا، کیوں، کہاں اور اہمیت و افادیت۔ بس اسی موضوع پر کوشش کرنی ہے کہ کچھ روشنی ڈالی جائے۔ آئیے اس سے پہلے برکت کے لیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرورت، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھے بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، یہ بڑا علمی اور بڑا ہی خشک موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کا سپورٹ رہے گا تو خشک موضوع کو بھی تر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس موضوع پر اکثر جو عصری تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس کو ورغلانا اور اس کو بہلانا پھسلانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ بیچارہ بھولا بھالا عصری تعلیم کا تو ماہر، لیکن چونکہ موقع نہ ملا مطالعہ کرنے کا یا علماء کی سنگت میں آنے کا، تو اس لیے بیچارہ وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، بھولا بھالا آدمی وہ سمجھتا ہے کہ یار حدیث تو حدیث ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے سامنے ایک بات رکھی جاتی ہے کہ امام اعظم کے آپ مقلد ہو تو امام اعظم کس کے مقلد رہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، حضور کس کے مقلد رہے؟ اس طریقے کے چند اعتراضات پیش کر کے اس کو ورغلانے کی کوشش ہوتی ہے، اور وہ آدمی کبھی کبھی دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، لیکن جس پر اللہ تعالیٰ کہ اپنے کرم کی مہر ہوتی ہے، اگرچہ وہ دین سے دور ہو لیکن ایمان اور عقیدہ اس کا مضبوط ہوتا ہے، اگرچہ دین ماحول میں نہیں آ پاتا لیکن عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی سے بچا لیتا ہے۔ تو اب تقلید کیا ہے؟ اور جو دونوں سوال قائم ہوا، آخر میں انشاءاللہ جواب، اور ایک حدیث اور پہ ایک جملہ پیش کیا جاتا ہے تمام اماموں کا جملہ بول کر کے کہ جتنے بھی امام گزرے، امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، سفیان ابن عیینہ ہو، سفیان ثوری ہو، فقیہ ابو اللیث ہو، سب کا ایک جملہ رہا ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب حدیثیں صحیح پا لی جائے تو حدیثیں صحیح میرا مذہب ہوتا ہے۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ یہ 3 طرح کے اعتراض ہمارے سامنے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جب دیکھیں گے تقلید کہاں ہوتی ہے اس کو سمجھ جائیں گے تو بڑی آسانی سے معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے معاملہ آتا ہے تقلید کا لغوی معنی کیا ہے، پھر اصطلاح شرع میں تقلید کس کو کہتے ہیں۔ تو تقلید کا لغوی معنی ہے قلدہ القلادہ، اے جعلہا فی عنقہ، یعنی گلے میں ہار ڈالنا، گلے میں ہار ڈالنا۔ اب اس کو شریعت کی حدیث کی زبان میں اس معنی کو سمجھے، گلے میں ہار ڈالنا۔ تو زمانے جاہلیت میں عرب شریف کے اندر چور بڑے ڈینجر تھے، ڈاکو بڑے خطرناک تھے، وہ لوگ ہر سامان کو چوری کر لیتے، چھین لیتے، ڈکیتی ڈال لیتے،
رہزنی کر لیتے، لیکن جو جانور مکہ شریف میں نہ جا رہا ہو قربانی کے لیے تو اس کو چوری نہیں کرتے تھے، وہ لوگ اس کی رہزنی نہیں کرتے تھے، اس کو جو ہے چھین کر کے نہیں لے جاتے تھے۔ لیکن کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ جانور جا رہا ہے منا قربان ہونے کے لیے؟ یہ کیسے معلوم ہو جائے کہ یہ جانور جا رہا ہے مکہ قربان ہونے کے لیے؟ یہ کیسے معلوم ہو جائے کہ حاجی لوگ لے کے جا رہے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ بنایا گیا تھا، وہ یہ تھا کہ جو جانور قربانی کے لیے جا رہا ہے اس کے گلے میں ہار ڈال دیا جاتا۔ جب ہار ڈال دیا جاتا تو جن جانوروں کے گلوں میں ہار نہ ہوتا تو ڈاکو اس کی چوری کر لیتے، اس کو چھین لیتے تھے، اور جس کے گلے میں پٹا اور ہار ڈال دیا جاتا وہ چوری سے محفوظ ہو جاتا۔ لغوی معنی خود بتا رہا ہے کہ اگر چوروں کے چنگل میں جانا ہے تو اپنے گلے سے ہار اتار پھینکو، اور جس کے گلے میں قلادہ ہوتا ہے اور ایمان کی تقلید کا ہار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اس کا لغوی معنی خود ہی بتا رہا ہے کہ کیا ہے، جس کے گلے میں تقلید کا پٹا ہو تو وہ آدمی چوری سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب اس کو حدیث کی روشنی میں یوں دیکھیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لگی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں، ورنہ بڑا ہارڈ موضوع ہے، بڑا خشک ہے، اور اپنے یہاں خشک موضوع ہم لوگ کہاں سن پائیں گے؟ ہم لوگ تو کرامت کی دنیا کے لوگ ہیں، بڑی مشکل سے تو استقامت میں آ رہے ہیں ہم لوگ، اور سب سے بڑی کرامت ہی استقامت ہے۔ جس کے پاس استقامت نہیں وہاں کرامت نہیں ہے۔ ولیوں سے کرامت اسی لیے ظاہر ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دین پر استقامت عطا فرمائی ہے۔ تو اس کو حدیث کی روشنی میں دیکھیں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی، بخاری شریف کی حدیث پاک کہتی ہیں، فَطَلْتُ قَلَائِدَ بَطَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدَيَّ، آقا علیہ السلام جو بدنہ، یعنی وہ قربانی کا جانور جو حاجیوں کے لیے جاتا ہے اس کو بدنہ کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے بدنوں کے گلے میں جو ہار ڈالا جاتا تھا، ماں عائشہ فرماتی میں اس کو اپنے ہاتھ سے بناتی تھی۔ ماں عائشہ فرماتی میں اپنے ہاتھ سے بناتی، ثم قلدها واشعرها واهداها، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دے دیتی تو آقا علیہ السلام قربانی کے جانوروں کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جانور اشار کر کے لے جایا جاتا۔ تو تقلید کا معنی ہوتا ہے گلے میں، سب لوگ بولے تقلید کا معنی کیا ہے؟ زور سے بولو نا یار۔ گلے میں ہار ڈالنا، جس کے گلے میں ہار نہیں وہ ہار گیا۔ گلے میں ہار ڈالنا، اچھا یہاں سے ایک اور رد ہو رہا ہے، گلے میں ہار ڈالنا تقلید کا معنی ہی ہے، تو مقلد اگر گلے میں ہار ڈالے گا تو شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ مقلد گلے میں ہار ڈالے گا تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تقلید کا معنی ہی ہار ڈالنا ہے۔ اب مقلد ہو کر کے اگر کوئی بولے کہ گلے میں ہار ڈالنا شرک ہے تو اس کے مقلد ہونے میں شبہ ہوتا ہے کہ مقلد ہے کہ نہیں ہے۔ تو تقلید کا لغوی معنی ہوتا ہے، ہم نے بہشتی زیور پہ پنچ مار دیا ہے، اس میں شرک کے بیان میں بتایا گیا گلے میں ہار ڈالنا یہ بھی شرک ہے۔ تو تقلید کا لغوی معنی کیا ہوا؟ گلے میں، غور سے بولو نا یار، گلے میں ہار ڈالنا۔ کہا شریعت کی زبان میں، کہا شریعت کی زبان میں کس کو کہتا ہے؟ هو العمل بقول الغیر من غیر حجہ، بغیر دلیل کے دوسرے کی بات کو مان لینا، بغیر دلیل کے دوسرے کی بات کو مان لینا۔ جیسے اسی مثال میں معراج سے دیتا، کہا کیسے؟ کہا مصطفیٰ آ رہے ہیں، جیسے ہی پہنچے مکہ ہنگامہ کھڑا، ایسا ہنگامہ کھڑا ہوا، ایسا ہنگامہ کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا رات میں کیسے جائیں گے اتنی دور اور کیسے آئیں گے آنن فانن اتنی دور سے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو جب آدمی ورغلانا ہوتا ہے، فتنہ پھیلانا ہوتا ہے، تو جس کا معاملہ ہوتا ہے اس کے پاس نہیں جاتا ہے، اس کے جگری دوست کے پاس جاتا ہے۔ اور مکے میں سب کو معلوم ہے مصطفیٰ کا جگری اور فکری دوست صدیق اکبر ہے، سب کو معلوم ہے، کفار بھی جانتے ہیں، کفار جانتے ہیں مصطفیٰ کے جگری اور فکری دوست ابو بکر ہے۔
پہنچ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور جا کر کے کہا ارے یار ایک بات بتاؤ، کیا کوئی آدمی رات میں ملک شام جا کر کے آ سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو بھائی جانے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو جانے والا کیسا ہے؟ ارے کہا کوئی رات میں آسمان پہ جا سکتا ہے، آسمان سے لامخاں جا سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا بات کس کی کر رہے ہو؟ کون ہے ایسا بولنے والا؟ تو کفار مکہ کہتے ہیں تمہارے نبی۔ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ ابھی جاتا ہوں، بات کرتا ہوں، دیکھا جائے گا، بتایا جائے گا، یہ نہیں کہا۔ صدیق اکبر کا ایمان اور تقلید یہ کہ صدیق اکبر نے کیا کہا معلوم؟ اگر مصطفیٰ نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہ بغیر دلیل کے بات مان لینا، اسی کو قرآن نے کہا اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر یعنی فقہا کی اطاعت کرو۔ بغیر دلیل کے کسی کی بات کو مان لینا، اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقلید۔ اب یہ تقلید کا لغوی معنی بغیر دلیل کے مان لینا۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ اور ایک بات منگل کی بدھ کے درس قرآن میں نے کہا آخرت کی باتیں دنیا میں نظر نہیں آتی ہیں، اور جس کو نظر آ جائے وہ دنیا میں رہنے والا نہیں۔ جیسے مرنے کے ٹائم پہ فرشتے نظر آتے ہیں تو آدمی چلا جاتا ہے، اور آخرت کی باتیں دنیا میں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن میرے نبی کا کمال دیکھو یار، ہے دنیا میں دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور آخرت کو بھی دیکھ رہا ہے یار۔ یہ کمال میرے اللہ نے اپنے محبوب میں ڈال دیا۔ تو تقلید کا معنی ہوتا ہے بغیر دلیل کسی کی بات کو مان لینا۔ اب یہ لغوی اور اصطلاحی معنی ہو گیا۔ اب تقلید ٹوٹل حکم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھو تقلید کہاں ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی ہے، یہ سمجھ جائیں گے تو غیر مقلدوں کو آپ دوڑا لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ تقلید نہیں ہوتی ہے وہ وہی بیس لے کر کے آتے ہیں، وہی معاملہ لے کر کے آتے ہیں۔ جہاں پہ تقلید کرنا ہمارے یہاں بھی جائز نہیں ہے، جہاں تقلید کرنا مقلدوں کے یہاں بھی جائز نہیں ہے، وہ بات لے کر کے آتے ہیں اور برگلاتے دیکھو یہاں پہ تقلید نہیں ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بھی نہیں ہے وہ۔ تو ٹوٹل احکام کتنے طریقے کے ہیں؟ 3۔ کتنے ہیں؟ زور سے بولو نا یار۔ ہاں 3 بار قبول کرتے ہیں نا، ویسے یاد رکھنا۔ احکام کتنے ہیں؟ 3۔ نمبر 1 عقلی، یعنی جہاں شریعت کا عمل دخل نہیں ہے، دماغ کا عمل دخل ہے، وہاں پر تقلید نہیں ہوتی، وہاں پر دماغ کا استعمال کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا کہ اگر پیغمبر نہیں بھی آتے تو عقل کا استعمال کر کے ہم کو ایک اللہ کو ماننا پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے دماغ اسی لیے جا دیا ہے کہ اس کی ذات کو جانا جائے۔ دنیا کو عالم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عالم وہ جس کے ذریعے سے جانا جائے۔ کہا کس کو جانا جائے؟ کہا جس نے عالم کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا جاننا، اللہ کے محبوب سچے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں پہ تقلید نہیں ہوتی۔ یہیں پر دیکھو مکہ کے باشندے یہاں پہ تقلید کرتے تھے تو ان کی مذمت قرآن میں آئی ہے۔ ان سے کہا جاتا ہے معبودان باطلہ کی پوجا مت کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے ہم اپنے باپ دادا کے مقلد ہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو اس پہ پایا ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں گے؟ تو ان کی مذمت کی گئی نا۔ یہاں پہ تقلید کرنا جائز ہمارے یہاں بھی نہیں ہے۔ اور حوالہ دے دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے الفقیہ والمتفقہ، دوسرا حصہ صفحہ 132، لکھنے والے علامہ خطیب بغدادی علیہ رحمۃ الرضوان ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ واضح کر دیا ہے کہ یہاں پر تقلید نہیں ہوتی، جہاں عقل سے مسائل اخذ ہو رہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و سچائی، حقانیت، اسلام کی حقانیت، یہاں پہ تقلید نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آیا؟ تو پہلا حکم کیا ہوا؟ عقلی کی شرعی؟ سب لوگ بولو نا یار۔ عقلی، عقلی میں تقلید ہے؟ زور سے بولو ہے۔ اب عقلی میں تقلید نہیں ہے، وہی لے کر کے مثال بیٹھے رہے، جیسے ہی وہ بولے فٹاک سے بولنا، ہمارے یہاں بھی نہیں، ہم یہاں تقلید کے قائل نہیں، یہاں پہ تقلید کرنا غلط ہے۔ جیسے تم بول رہے ہو غلط، ویسے ہم بول رہے ہیں غلط ہے نا۔ دوسری صورت شرعی، حکم کیا ہے؟ عقلی نہیں ہے، شرعی حکم ہے، یعنی ٹوٹل شریعت کا اس میں عمل دخل ہے۔
تو آپ یاد رکھنا ہر حکم اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک بنیاد ہے ایک شاخ ہے، ایک بنیاد ہے ایک شاخ ہے، ایک پہیا ہے ایک دیوار ہے۔ تو جو بنیاد ہے شاخ نہیں ہے اس کو بولتے ہیں ضروریات دین۔ ضروریات دین میں بھی تقلید نہیں ہوتی ہے، فاؤنڈیشن میں بھی تقلید نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ٹائم کی نماز فرض کی؟ بولو نا۔ اب ایک بابا آ گئے بولے نہیں نماز فرض نہیں ہے، تو تقلید ہوگی ان کی؟ یہاں پہ تقلید کریں گے تو حرام ہے یہ۔ اب اس کو انکار کر رہا ہے نماز کی فرضیت کا، تو وہ اسلام سے بھی نکل جائے گا۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اب یہاں پہ تقلید نہیں ہوگی۔ ایسے ہی رمضان کا روزہ کیا ہے؟ غور سے بولا یار۔ ایک بابا جی آئے، بابا جی بول رہے نہیں فرض نہیں، ٹینشن مت لو فرض نہیں ہے، تقلید کریں گے آپ اس کی؟ یہاں پہ تقلید کرنا حرام۔ حج زندگی میں کتنے بار فرض ہے؟ ایک۔ کوئی آیا کوئی بابا بولا نہیں ہر سال کرنا پڑے گا حج، ہم نے کہا نہیں بابا جی تمہاری تقلید نہیں ہوگی۔ تو جو شرعی حکم ہوتا ہے وہ شرعی حکم دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک فاؤنڈیشن ہے اور ایک کیا شاخ ہے، ایک کیا ہے فاؤنڈیشن، ایک دیوار ہے، ایک کیا ہے اصول ہے، ایک فروع ہے، ایک جڑ ہے اور ایک تنا ہے۔ جو جڑ ہے جو جڑ ہے فاؤنڈیشن ہے اصل ہے، اس میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں شریعت کی زبان میں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ جیسے نماز پنجگانہ، اب اس کا کوئی انکار کرتا ہے وہاں تقلید نہیں ہوگی۔ اب سوچو جب تقلید نہیں ہوگی تو اس کو پیر بنایا جائے گا؟ اب وہ امام بننے کے لائق نہیں، جب امام نہیں بن سکتا تو پیر کیسے بنے گا؟ سمجھنا۔ ایسے ہی روزہ حج زکات، زنا حرام ہے کہ حلال ہے؟ زور سے بولا نا یار۔ اب یہاں پہ کوئی بولے نہیں میں نے حلال کر دیا، تو آپ بولیں گے تم نے حلال کر دیا، ہم نے تم کو حرام جان دیا۔ تم نے زنا کو حلال کر کے اپنے آپ کو حرام ہونا بتا دیا کہ تمہاری تقلید حرام ہے، تمہاری پیروی نہیں کی جائے گی۔ ایسے ہی شراب حرام ہے کہ حلال ہے؟ کوئی بولے نہیں تھوڑی سی پی لینا، اتنی بھی ہو جائے اتنی بھی ہو، حرام تو حرام۔ اگر کوئی حلال بولے تو وہ آدمی حرام ہو جائے گا، اس کی تقلید حرام ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ضروریات دین۔ پھر دیکھیں ایک بات، جو حکم عقلی ہے وہاں تقلید ہوتی ہے؟ نہیں بول نہیں پا رہے آپ۔ جو حکم عقلی ہو وہاں پہ تقلید ہوتی ہے کسی کی؟ زور سے بولو نا۔ اور جو حکم شرعی ہو اور ضروریات دین و بنیاد ہو وہاں پر کسی کی تقلید ہوتی ہے؟ نہیں۔ اور جو حکم شرعی ہو اور فاؤنڈیشن نہ ہو، شاخ ہو بنیاد نہ ہو، اوپر تنا ہو بنیاد نہ ہو، وہاں پہ تقلید ہوتی ہے۔ اس کی مثالیں لے لیں آپ۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ کنفیوز ہے، حدیث میں دو طرح کی باتیں آئیں، ایک میں آیا رکوع سے اٹھو ہاتھ اٹھاؤ اور رکوع میں جاؤ تو اس سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ، آسان لفظ میں رفع یدین کرو۔ اور امام طحاوی جنہوں نے عقیدہ طحاویہ لکھ کر کے سنیت کی شان بڑھا دی ہے، انہوں نے اپنی کتاب طحاوی شریف کے اندر کئی حدیثیں نقل کی ہے کہ رفع یدین نہ کرنا یہ مصطفیٰ کا طریقہ ہے۔ بولو اب آدمی کنفیوز ہو گیا، نماز پڑھنے کے دونوں قائل، یہ بھی بول رہے نماز پڑھو وہ بھی بول رہے نماز پڑھو، لیکن کیفیت نماز میں اختلاف ہو۔ حدیثیں دونوں طرح کی ہمارے سامنے ہیں، تب عمل کس پہ ہوگا؟ تب ایسی صورت میں کسی نہ کسی کی بات تو ماننی پڑے گی۔ تو کسی نے کہا ہم رفع یدین والی حدیث لیں گے، ہم نے کہا جس میں رفع یدین نہیں ان کا کیا کرو گے؟ حدیث تو وہ بھی ہے نا۔ بولے ہم رفع یدین نہیں کریں گے، ہم نے کہا رفع یدین والی حدیث کو کیا کرو گے؟ حدیث تو دونوں ہے نا۔ تو کوئی پلمبر جیسا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہم تو ایک ہاتھ اٹھائیں گے ایک ہاتھ مارتے رہیں گے، ہم نے کہا یہ تو نیا طریقہ لے گیا ہے، تو حدیث سے بھی ثابت نہیں، یہ تو حدیث سے بھی ثابت نہیں تھی، تو طبیعت آ گئی ہے۔ پھر بولے نہیں میں ظہر میں رفع یدین کروں گا، عصر میں نہیں کروں گا۔ ہم نے کہا یہ بتا ظہر میں مصطفیٰ نے رفع یدین کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یا ظہر میں مصطفیٰ نے رفع یدین نہیں کیا تھا یہ بتا، کیونکہ تو ایک نماز میں کر رہا ہے ایک نماز میں نہیں کر رہا ہے، تو طبیعت ہو گئی، شریعت تھوڑے نہیں ہے، شریعت کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔
تب ایسی صورت میں حدیثیں دونوں طرح کی آ گئی، تو اب ایسی صورت میں کسی نہ کسی کی بات تو ماننی پڑے گی کہ کون سی حدیث پہ عمل کریں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا ہم امام شافعی کی بات مانتے ہیں اور ان کے ذریعے سے حدیث پہ عمل کریں گے۔ ہم نے کہا تو شافعی ہوگا، اور ہم نے کہا ہم امام اعظم کی بات مانتے ہیں، امام اعظم کا وسیلہ ہوگا اور عمل مصطفیٰ کی حدیث پر ہوگا۔ عمل تو حدیثی پہ ہو رہا ہے، لیکن وسیلہ کس کا لگ رہا ہے؟ یا تو امام شافعی کا لگ رہا ہے یا امام اعظم کا لگ رہا ہے۔ اگر میری بات سمجھ میں آ رہی تو زور سے بولنا ہے۔ تو جو فرعی مسئلہ ہوتا ہے، فرعی مسئلے میں تقلید ہوتی ہے، اور جو ضروریات دین ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہاں پہ تقلید نہیں ہوتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آمین کیسے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین کیسے کہے؟ آہستہ کہیں کہ زور سے کہیں؟ وہ سلو یار، میں نے کہا نا خشک موضوع ہے، اگر ہم سست ہو گئے تو اور خشک ہو جائے گا۔ آمین کیسے کہیں؟ آہستہ۔ لیکن کچھ روایت یہ حدیث ہے، یہ بھی آہستہ، بلند آواز سے کہنے پر بھی حدیث آ گئی، بلند آواز سے آمین، صحابہ نے کہا کہ پوری مسجد گنگنا گئی ہے۔ تو یار کہا آمین تو ہے، اختلاف اس میں نہیں کہ آمین کہیں کہ نہ کہیں، سب کہہ رہے ولا الضالین کے بعد آمین کہو، آمین کہو، آمین کہو، آمین کہو، آمین کہو۔ امام اعظم نے بھی کہا آمین کہو، امام شافعی نے بھی کہا آمین کہو، جتنے امام نظر آ رہے ہیں سب آمین کہنے کے قائل ہے، لیکن کیسے آمین کا اس میں اختلاف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو کیا بولیں گے؟ فرعیات، فروعیات، جو ہے نا تنے ہو، کیا کہتے ہیں، شاخیں۔ اب شاخوں میں اختلاف ہو گیا، آمین کیسے کہیں؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہم زور سے کہیں گے، ہم نے کہا چپکے والی حدیث کا کیا؟ بولا چپکے سے کہیں گے، ہم نے کہا زور والی حدیث کا کیا؟ تو کسی نہ کسی کی تو بات ماننی پڑے گی۔ تو جن لوگوں نے کہا ہم زور سے کہیں گے، ہم نے کہا یہ تو امام شافعی کا مسلک ہو گیا، تو وسیلہ امام شافعی کا لگا، عمل مصطفیٰ کی حدیث پہ ہو رہا ہے۔ بولو آپ، عمل مصطفیٰ کی حدیث پہ ہو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے کہا، ہم سنیوں نے کہا ہم لوگ آہستہ کہیں گے، ہم حنفی ہیں، تو کہا آہستہ کیوں کہو گے؟ ہم نے کہا مصطفیٰ نے کہا آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنے نمازی ہو، آپ نے نماز میں جب کہا ولا الضالین، کبھی فرشتوں کی آواز سنی آپ نے؟ تو جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا، تو معلوم یہ ہوا فرشتے چلا کر آمین نہیں کہتے، وہ تو آہستہ آمین کہتے ہیں۔ ہم نے منشأ مصطفیٰ کو دیکھا، عمل مصطفیٰ کی حدیث میں کیا ہے، اور گلے میں پٹا امام اعظم کا باندھ دیا ہے، اس لیے ہم نے آہستہ آمین کہہ دیا۔ اس کو بولتے فرعیات۔ تو احکام ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ زور سے بولو نا یار، کتنے ہو گئے؟ ارے یار مدرسہ بھی چلتا ہے، ہم لوگ مدرسہ پڑھاتے ہیں، جب تک آپ نہیں بولیں گے ہم کیسے سمجھیں گے آپ سمجھ لیے۔ احکام کتنے ہو گئے؟ 3۔ نمبر 1 زور سے بولو عقلی، نمبر 2 شرعی۔ شرعی کی کتنی صورتیں ہیں؟ بنیاد، شاخ، ضروریات دین، فرعی۔ تو جو عقلی مسئلہ ہے وہاں تقلید ہوتی ہے، زور سے بولو ہوتی ہے، اور جو بنیاد ہے شرعی ہے لیکن بنیاد ہے ضروریات دین ہے، وہاں تقلید ہوتی ہے نہیں۔ تقلید کہاں ہوتی ہے؟ فرعیات میں۔ سمجھ میں آیا؟ کبھی بھی غیر مقلد دوڑا ہے، آپ اس کو ایسا دوڑانا کہ وہ نظر نہیں آئے گا۔ پہلے سمجھ لے بے 3 طرح کے حکم ہیں، 2 پہ تقلید نہیں ہوتی ہے، تیسرے پہ تقلید ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ تقلید بھی کرتے ہیں تو عمل مصطفیٰ کی حدیث میں ہوتا ہے، پٹا امام اعظم حنیفہ کا ہوتا ہے، عمل مصطفیٰ کی حدیثوں پہ ہوتا ہے، اور پٹا امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کا ہے، ان کی غلامی کا ہے۔ پھر ایک بات لے کے آگے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر یہ سمجھ گئے تو یہ سمجھ لینا بہت آسانی ہو جائے گی۔ اگر سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ بولنا، ورنہ مت بولنا۔ پھر ریپیٹ کر دے رہا ہوں، عقلی حکم جو ہوتا ہے وہاں پر تقلید نہیں ہے، شرعی ہے اور وہ ضروریات دین میں سے ہے، وہاں پر بھی تقلید نہیں ہے، اور شرعی ہے اور وہ ضروریات دین نہیں ہے بلکہ فرعیات دین ہے، دین کی شاخیں ہیں، وہاں پر تقلید ہوتی ہے تاکہ مصطفیٰ کی حدیث پہ عمل ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ پھر ایک سوال غیر کے مقلدوں کی طرف سے آیا، کیا
بولے تقلید کا ثبوت ہے کیا قرآن و حدیث سے؟ ہم نے کہا ثبوت کے طور پہ دلائل تو بہت سارے، خالی نمونے کے طور پر ایک قرآن کی آیت اور ایک حدیث پیش کر رہا ہوں بس نمونے کے طور پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کس سے خطاب ہے؟ زور سے بولو، کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا، بے ایمانوں سے نہیں ہو رہا، منافقوں سے نہیں ہو رہا، شریروں سے نہیں ہو رہا، خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ایمان والوں سے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، بولو واطیعوا رسول، اللہ کی اور رسول اللہ کی، بولو۔ یار اللہ اس کے قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے تو اتنا کہہ دینا کافی ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو امر والے، حکم دینے والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ یا اللہ ہمارے لیے تو تیرا قرآن ہی کافی تھا، یا اللہ تیرے مصطفیٰ کا فرمانی کافی تھا، پھر تو نے امر والوں کی پیروی کا حکم کیوں دے دیا؟ کیوں دے دیا؟ تو اس کا جواب حضور کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس دیتے ہیں، بولو۔ حضور کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس نے دیا، اور غزوہ احد میں شہید حضرت عبداللہ کے بیٹے جابر نے دیا، وہ بھی صحابی رسول جابر ابن عبداللہ۔ اور آگے بڑھو، تابعی ہیں امام مجاہد، انہوں نے جواب دیا، عطا ابن یسار نے جواب دیا، اور دیا حضرت حسن بصری نے۔ ان لوگوں نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہا اس لیے کہ ہر آدمی قرآن کو سمجھ لے ضروری نہیں ہے، ہر آدمی حدیث کو سمجھ لے ضروری نہیں ہے، لیکن جو عمل والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو فقیہ بنا دیتا ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے، اور جو دین کی سمجھ مل جاتی ہے تو برابر وہ قرآن و حدیث کو سمجھ لیتے ہیں، اور جب وہ سمجھ لیتے ہیں تو لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں، اور جب سمجھا دیتے ہیں تو ان کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم عطا فرما دیا ہے۔ اگر سمجھ میں آیا تو بول دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اولی الامر سے فقہا کی پیروی کرنے کا حکم دیا، ان کی پیروی کرو۔ ایک حدیث بھی لے لیں، یہ حدیث بڑی مشہور و معروف حدیث ہے۔ جو لوگ بولے قرآن میں، ہم خود کہتے ہیں ہر چیز کا بیان ہے، تبیان لکل شیء، قرآن ہر چیز کا بیان ہے، لیکن ہر آدمی میں دم نہیں ہے کہ ہر چیز کو نکالنا ہے، صحیح ہے؟ اور ہر آدمی میں دم نہیں ہے، اور کچھ آدمی ایسے ہیں جو کسی سے کم نہیں ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ان میں اللہ نے بڑا دم رکھا ہے یار، بڑا دم رکھا ہے، ورنہ ہمارا گھوڑا گم ہو جائے تو ہم تو بابا جی کا تعویذ لینے چلے جاتے ہیں، لیکن عبداللہ ابن عباس کا گھوڑا گم ہو جائے تو قرآن مقدس کھول کے تلاش کرتے ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے ذوق کی بات ہے، دعائے مصطفیٰ کا نتیجہ ہے، بس اور کیا ہے۔ ہاں دیکھیں حدیث، یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے قاضی بنا کر بھیجا یمن کا، ابو داؤد شریف کی حدیث سے پاک ہے۔ تو حضور کا پہلا سوال تھا قاضی ہو تم، کیف تقضی، کیسے فیصلہ کرو گے، ججمنٹ دینے کا طریقہ کیا ہوگا تمہارا؟ تو انہوں نے کہا میں جو ججمنٹ دوں گا تو طریقہ ہوگا اجنی بھی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے میں فیصلہ کر دوں گا، قرآن کھولوں گا، قرآن اٹھا کے سنا کے دے دوں گا، معلوم یہ ہوا جھگڑا ہو تو سب سے پہلے قرآن سے فیصلہ ہوگا، زور سے تو بولو۔ جب بھی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جس دن قرآن و حدیث کا فیصلہ ہونے لگا سارے اختلافات انتشارات خود بخود ختم ہونے لگیں گے۔ جھگڑا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی شریعت کو چھوڑ کر کے اپنی طبیعت چلانا شروع کر دیتا ہے۔ جی تو پہلے قرآن سے فیصلہ کروں گا۔ حضور نے کیا فرمایا، ایک صحابی ہے وہ بھی مجتہد صحابی، ہر آدمی ڈرائیونگ کرتا ہے، مہا منڈل میں ہر آدمی اگر گاڑی چلانے لگے گا تو وہاں بنڈل کام ہو جائے گا، صحیح ہے؟ تو پہلے کیا ہے، وہاں ڈرائیونگ سیکھنی پڑے گی، سیکھ کر کے چلانا، امتحان دینا پڑے گا، امتحان میں پاس ہونا پڑے گا، اس کے بعد سند ملے گی، تب جا کر کے گاڑی چلاؤ، صحیح ہے؟ اور اگر ہر آدمی گاڑی چلانے لگے گا تو ماشاءاللہ سبحان اللہ منہا خلقناکم کا لقب روزانہ ہم کو ورد کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو معلوم کیا وہ ہر آدمی گاڑی نہیں چلا سکتا۔ ہم نے کہا دنیا میں چھوٹی سی بس ہر آدمی نہیں چلا سکتا، اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، امتحان دینا پڑتا ہے۔ تو شریعت کی گاڑی ہر آدمی نہیں چلا سکتا۔ اگر ہر آدمی چلائے گا بس تو وہاں جان جائے گی، یہاں ایمان چلا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو حضور نے فرمایا اے معاذ کس سے فیصلہ کرو گے؟ کہا قرآن سے فیصلہ کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، جملہ سنیں، اگر اللہ کی کتاب میں مسئلہ نہیں پائے تب
لو کیا قرآن میں ہے نہیں مسئلہ؟ ارے ہر چیز کا بیان ہے. تو حضور نے فرمایا اگر نہ پا سکے تب کیا کرو گے تم؟ تو ان کو کہنا چاہیے تھا حضور قرآن میں تو ہر چیز کا بیان ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہ پاؤں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نہ پاؤں. تو انہوں نے کیا کہا معلوم؟ اگر نہیں پایا تو کیا فکر ہے؟ فبسنت رسول اللہ، تو اللہ کے رسول کی سنت کو دیکھ کر فیصلہ کر دوں گا. اچھا حدیث رسول نہیں کہا ہے، سنت رسول کہا ہے. ہر سنت قابل اتباع ہے، لیکن ہر حدیث قابل اتباع ہو ضروری نہیں ہے، کیونکہ کچھ حدیثیں صحیح ہوتی ہیں لیکن منسوخ ہوتی ہے، کچھ حدیثیں صحیح ہوتی ہے وہ ریجیکٹ ہوتی ہے، کچھ حدیثیں صحیح ہوتی ہیں وہ حدیثیں مرجوح ہوتی ہے، کچھ حدیثیں صحیح ہوتی ہے لیکن حضور کے ساتھ خاص ہوتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کہا سنت میں. تو حضور نے پھر کہا اگر قرآن میں نہیں پائے، سنت میں نہیں پائے تب لو. یار قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، پھر مصطفیٰ کی سنت کافی ہے نا. پھر بھی حضور کہہ رہے اگر نہ پائے تب کیا کرو گے؟ تو معلوم ہے کیا کہا انہوں نے؟ الشہید رائی ولا آلو، اے مصطفیٰ فکر نہ کرے میں کوتاہی نہیں برتوں گا، میں غور کروں گا اور مسئلے کو نکال کر فیصلہ کر دوں گا. میں غور کروں گا، کوتاہی نہیں برتوں گا، مسئلہ نکال کے لوگوں کو بتا دوں گا. ابھی اس پہ تبصرہ کروں گا، خالی اتنا جملہ یاد رکھو، مسئلہ نکال کے میں بتا دوں گا، کوتاہی نہیں کروں گا. اس کو پکڑ کے رکھو. حضور کو ناراض ہونا چاہیے تھا، قرآن کے ہوتے ہوئے حدیثوں کے ہوتے ہوئے تم اجتہاد کرو گے، تم مسئلہ نکالو گے. لیکن مصطفیٰ ناراض نہیں ہوئے، سینے پہ ہاتھ رکھا اور کیا فرمایا؟ فضرب رسول اللہ صدرہ، حضور نے سینے پہ ہاتھ مارا. اور میرا نبی جب ہاتھ مارتا ہے تو رحمت کے چشمے بہنے لگتے ہیں. پتھر پہ مارے رحمت کے چشمے نکل جائیں، پیالے پہ رکھ دے تو پانی کے چشمے نکل جائیں، سینے پہ رکھ دے تو اللہ تعالیٰ حکمتوں کے چشمے بہا دیتا ہے. اسی لیے امام احمد رضا کے قدم سے حکمتوں کے چشمے بہتے ہیں. کیوں؟ کہا مصطفیٰ مدینے والے آقا کا سپورٹ ملا ہے. بولو یار. سینے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے پیغمبر کے قاصد کو، فرستادہ کو اس کی توفیق دی ہے جس سے اللہ کا رسول راضی اور خوش ہو رہا ہے. اب ایک بات میری، یمن بھیجا تھا، کہا قرآن میں نہیں پائے سنت سے فیصلہ، سنت میں نہ پائے تو کہا اجتہاد کروں گا. اب سوال یہ ہے کہ یمن والے حضرت معاذ کی بات پہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ وہ بات جو اجتہاد کر کے انہوں نے بتایا وہ عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر عمل کریں گے تو اسی کو تقلید کہا جاتا ہے نا. اور نہیں سمجھے یار بھائی، قرآن پڑھ کے بتا دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا، سنت بتا دیتے معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن نہ قرآن میں ملا نہ سنت میں ملا وہ مسئلہ. انہوں نے اپنی طرف سے بتایا تو سوال یہ قائم ہوتا ہے یمن والے عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اگر عمل نہیں کریں گے تو غیر مقلد کو سینہ پیٹتے ہوئے کھڑے ہو جانا چاہیے، میں خوش ہو گیا صحابہ نے کسی کی تقلید نہیں کی. اور اگر عمل کریں گے تو خیر النساء سے میں کھڑا ہو گیا. بولا نا یار. اور ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ نے خوشی کا اظہار کر کے بتا دیا کہ وہ عمل کریں گے، کیونکہ وہ نجدی نہیں ہے، وہ یمنی ہے جن کے بارے میں آقا نے فرمایا الایمان یمانی کی والحکمت یمانیہ. آقا نے فرمایا حکمت ہو تو یمنیوں جیسی، ایمان ہو تو یمنیوں جیسا. بولو جن کے ایمان کی مصطفیٰ تعریف کرے تو وہ ظاہر سی بات انہوں نے تقلید کی. اب ہم نے کہا تقلید کیوں کی؟ کیا ان کے لیے قرآن و سنت کافی نہیں ہے؟ تو کہیں کہ قرآن و سنت میں ظاہراً مسئلہ نہیں ملا تو حضرت معاذ نے مسئلہ نکال کے بتایا. اگر سمجھ میں آیا تو بولنا یار. پھر سے دیکھ لو حکم کتنے طریقے کے ہیں، زور سے بولا یار. نمبر 1 عقلی، عقلی میں تقلید ہوتی ہے. اور نمبر 2 شرعی، شرعی میں کتنے طرح کا ہے؟ بنیاد اور اوپر. بنیاد کو کیا بولتے ہیں؟ ضروریات دین، اس میں تقلید ہوتی ہے نہیں. اور جو اوپر ہے جس کو فروعیات کہا جاتا ہے وہاں تقلید ہوتی ہے. عمل قرآن و حدیث پہ کرنا ہوتا ہے اور سہارا امام اعظم حنیفہ کا ہوتا ہے. بس سمجھ میں آیا؟ یہ تو ہو گئی بات. بولے حضرت ہم کچھ نہیں سمجھتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم مجتہد بن جائیں، عام آدمی نہ رہیں. تو ہم نے کہا یار جو مسئلہ نکال لیتا ہے اس کے لیے زیادہ تکلیف نہیں آتی ہے. تکلیف کس کے لیے آتی ہے معلوم؟ جو عام آدمی ہے.
اچھا کارخانے میں جو کاریگر مقدم ہے اس کے لیے کوئی ٹینشن ہے؟ زور سے بولے یار. ارے ٹینشن اس کے لیے ہوتا ہے جو کاریگر مقدم نہ ہو. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو جو عام آدمی پڑھا لکھا ہے وہ تو کھٹا کھٹ مسئلہ نکال لیتا ہے کہ یہ مسئلہ امام اعظم نے بتایا تو کس حدیث سے بتایا ہے, یہ مسئلہ امام اعظم نے بتایا تو کون سی آیت کو پیش کیا ہے. پڑھا لکھا ہے بڑا سے بتا دے گا. تکلیف وہاں آئے گی جو آدمی کچھ جانتا ہی نہیں. تو جو آدمی کچھ نہیں جانتا اس کو عام آدمی کہا جاتا ہے, عامی کہا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ عامی آدمی کو کس چیز کا حکم دیا جائے؟ مسئلہ نکالنے کا حکم دیا جائے یا کسی کی تقلید کرنے کا حکم دیا جائے؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس کو کچھ نہیں معلوم, زیرو ہے زیرو, بھولا بھالا بیچارہ, موقع ہی نہیں ملا پڑھنے کا کیونکہ بچپن میں غربت کا سہارا, غربت کا معاملہ, لڑتا رہا, ماں باپ کو سنبھالتا رہا, گھر والوں کو پالتا رہا, پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا اس کو. اب اس عام آدمی کو کس چیز کا حکم دیا جائے؟ مسئلہ نکالنے کا حکم دیا جائے یا کسی کی تقلید کرنے کا حکم دیا جائے؟ اگر آپ کہیں گے مسئلہ نکالنے کا حکم دیا جائے گا, ہم نے کہا تو قرآن بھی نہیں پڑھ پاتا, وہ بھی تو قرآن خوانی میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے. ارے یار قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے تو ترجمہ کہاں سے کرے گا؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو بولو نا یار. اور جب مسئلہ نہیں نکال پائے گا, مسئلے نکالنے کو اجتہاد کہا جاتا ہے, اب اجتہاد نہیں کر پائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ پھر مزید یہ کہ اجتہاد کے لیے 9 شرطیں ہیں. مجتہد ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ زور سے بولو نا. 9 شرطیں. علامہ خطیب بغدادی نے الفقیہ والمتفقہ دوسرا حصہ مکمل ان باتوں کو لکھا ہے. اب اس کے اندر 9 شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں. آسان لفظوں میں نے سمجھا قرآن بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے. جب قرآن نہیں پڑھ پا رہا ہے ترجمہ کہاں سے کرے گا؟ ترجمہ نہیں کر پا رہا ہے تو نتیجہ کہاں سے نکالے گا؟ نتیجہ نہیں نکال پا رہا ہے تو کیا کرے گا؟ اور پھر بغیر زبر زیر والا قرآن ہے, الگ مسئلہ تھا. صحیح ہے کہ نہیں؟ وہ زبر زیر ہے ہی نہیں, پیش ہے ہی نہیں. الحمد پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, زبر زیر ہے ہی نہیں. تو 9 شرطیں ہیں. ایک عام آدمی کیا کرے گا؟ کیا حکم دیں گے آپ اس کو؟ ایک عام آدمی کو جو ہوٹل میں بیٹھا ہے کیا حکم دیں گے؟ 2 صورتیں, یا تو مسئلہ خود سے نکالے یا کسی کی پیروی کرے. صحیح ہے کہ نہیں؟ مسئلہ خود سے نکال پائے گا وہ؟ ارے زور سے بولو نا یار. اگر خود سے نکالنے جائے گا تو ایکسیڈنٹ کرے گا جگہ جگہ. جیسے مہا منڈل کو چلانے کے لیے ہر آدمی جائے گا جگہ جگہ ایکسیڈنٹ کرے گا. پہلے سیکھنا پڑے گا. وہ ایسے ہی مسئلہ نکالنے کے لیے پہلے پڑھنا پڑے گا. 9 شرطیں بتائی گئی تو کہا مسئلہ نہیں نکال سکتا, تو اب کسی کی تقلید کرے گا. پھر وہ تقلید یعنی کسی امام کی بات مانے گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے سمجھ میں آیا تو زور سے بولو نا یار. اجتہاد تو کر نہیں سکتا عام آدمی. سارا مسئلہ عام آدمی کا ہے. سارا مسئلہ کس کا ہے؟ عام آدمی. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ عام آدمی میں محنت کرتے ہیں, جس کو دین جو سے مطلب لگاؤ تو ہوتا ہے لیکن وقت نہیں پاتا, بیچارہ مصروف رہتا ہے اس کو کھینچنے کے چکر میں. تو اب عام آدمی کو تقلید کرنے کا حکم دیا. پھر وہ کھڑا ہو گیا, بولے میں ایک امام کی پیروی نہیں کروں گا, کبھی ان کی پیروی کروں گا, کبھی ان کی پیروی کروں گا, کبھی ان کی پیروی کروں گا. مطلب ایک کی پیروی جو کرتا ہے اس کو کہتے ہیں تقلید شخصی کرنے والا, ایک شخص کی بات ماننے والا. اور اگر ایک کی نہ بات مانے تو اس کو بولیں گے تقلید غیر شخصی. تو اگر ایک آدمی کی بات نہیں مانے گا, الگ الگ جائے گا, تو ہم نے کہا اگر غیر شخصی میں جائے گا تو مسائل کھڑے ہو جائیں گے, کیونکہ الگ الگ امام گزرے ہیں. کچھ امام ایسے ہیں جنہوں نے قیاس کا انکار کر دیا, جیسے داؤد ظاہری اس کے ماننے والے. تو ہم کہیں گے تم کبھی اس کی پیروی کرتے ہو, کبھی اس کی پیروی کرتے ہو, تو ہمارا سوال یہ داؤد ظاہری کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ داؤد ظاہری کی پیروی کر لو, مغرب کی نماز میں داؤد ظاہری کو امام بنا لو, داؤد ظاہری کے حساب سے نماز پڑھوں گا. داؤد ظاہری بھی گمراہ تھا, تم بھی گمراہ ہو جاؤ. پھر بولے نہیں اس کو نہیں, دوسرے کو. ہم نے کہا کچھ ایسے بھی امام گزرے ہیں جو اجماع امت کے خلاف رہے, تو عشاء کی نماز میں ان کو امام بنا لینا, پھر گمراہ ہو جاؤ. پھر بولے نہیں فجر میں. کہا کچھ لوگ خبر واحد کا انکار کرتے رہے, اور کچھ لوگ جو ہے نا الگ الگ الفاظ کی تشریح کا اختلاف کرتے رہے, انکار کرتے رہے. تو الگ الگ امام کی بات ماننے میں بڑے نقصانات ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, مثال بڑے اچھے سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. امام اعظم حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی اپنی اہلیہ محترمہ کو ایسے ٹچ کر دے, خالی ہاتھ پکڑ چل کھانا نکال, تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟
دیکھو مفتی صاحب آپ لوگ ہیں بھائی، وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ امام اعظم کا نہیں ٹوٹے گا، بڑا مضبوط اپنا وضو یار، 3 بار دھویا ہوا یار، اہلیہ کو ٹچ کیا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن امام شافعی کے ہاں ذرا سے بھی ٹچ کیا دھڑ سے ٹوٹ گیا، جیسے ہی ٹچ کیا ٹوٹ گیا، سمجھ میں آ گیا؟ اب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اہلیہ کو ہاتھ لگاؤ، ٹھنڈی کا موسم ہے، بڑی ٹھنڈی، بہت ٹھنڈی ہے، وضو بنانے کا جی نہیں چاہ رہا، شمالی ہندوستان کا علاقہ ہے، بہت ٹھنڈی ہے، وضو بنانے کا جی نہیں چاہ رہا، اہلیہ کو ہاتھ لگا دیا، امام شافعی کے یہاں کیا ہوگا؟ ارے بولو یار، وضو کیا ہوگا؟ اب لوگ ڈر گئے، مفتی صاحب بول دیا، ارے نہیں بول دو، کیا ہوگا؟ وضو ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ اور امام اعظم کے یہاں نہیں ٹوٹے گا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ، امام اگر ایک آدمی کے سر میں چوٹ لگ گئی، خون نکلنے لگا، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ امام اعظم حنیفہ فرماتے وضو ٹوٹ جائے گا، امام شافعی کہتے کتنا بھی نکل جائے وضو بڑا مضبوط ہے، نہیں ٹوٹے گا۔ خون نکلنے سے امام اعظم حنیفہ کے یہاں وضو ٹوٹ گیا، امام شافعی کے یہاں نہیں ٹوٹا۔ تب یہ جو طبیعت پرست آدمی ہے نا، بولتا ہے میں امام شافعی کو مانتا ہوں، امام شافعی مہاراشٹر میں تھا تو بولا خون نکلا تھا نا تو میں امام اعظم کو نہیں مانتا، میں امام شافعی کو مانتا۔ بولے کیسے؟ بولے بھائی وضو کون بار بار بنائے گا، خون نکل گیا پوچھ لیا، نماز پڑھ لیں گے، ختم۔ کہا شمالی ہندوستان گیا، ٹھنڈی کڑاکے کی پڑ رہی ہے، کہاں پر آیا؟ اہلیہ کو ہاتھ لگایا، ارے بولے امام اعظم کی بات پہ عمل کرو گا۔ تو اب یہ بتاؤ شریعت پہ عمل ہو رہا ہے کہ طبیعت پہ عمل ہو رہا ہے؟ زور سے بولو۔ تو جو ایک امام کو چھوڑ کر کے الگ الگ امام کی بات ماننے کی بات کرے، سمجھ لینا وہ شریعت پہ عمل نہیں کر رہا ہے، وہ طبیعت پہ عمل کر رہا ہے۔ ہم کو طبیعت والا نہیں چلتا ہے، ہم کو شریعت والا چلتا ہے۔ اسی لیے ایک امام کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، وہاں جمنا پڑے گا۔ اچھا پھر یہ بات کریں گے، اب اسی پہ ایک نقطہ اور لے لو، پہلے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ عام آدمی کو کس چیز کا حکم دیں گے؟ اجتہاد کا کہ تقلید کا؟ زور سے بولو۔ اجتہاد کا کیوں نہیں؟ اس کے لیے شرطیں ہیں، ایکسیڈنٹ کرے گا روز، تو تقلید ایک کی کرواؤ گے کہ کئی کی کرواؤ گے؟ اگر کئی کی کرواؤ گے تو شریعت پہ عمل ہوگا کہ طبیعت پر؟ زور سے بولو یار، طبیعت پر۔ تو ایک کی بات ماننی پڑے گی، تب جا کر کے شریعت پہ عمل ہوگا۔ پھر بولے امام اعظم کی بات میں کیوں مانوں؟ میں نے کہا امام اعظم کوئی معمولی آدمی کا نام نہیں نا بابا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ 100 مرتبہ دیکھا ہے۔ وہ میرا امام، اللہ کا کرم ہے کہ ہمارا دین ملا ہے تو دین حنیف ملا ہے، امام ملا ہے تو امام حنیف ملا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے یار، دونوں حنیف ہیں ہمارے، دین حنیف بھی اور مسلک حنیف بھی۔ جی اس کو سمجھو، قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وضو ٹوٹنے کا جہاں تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او لامستم النساء، وضو ٹوٹ جائے گا ان چیزوں سے ٹوٹے گا، یا عورت کو ملامسہ کر لو، ٹچ کر لو۔ تو ٹچ کرنا جب لفظ آیا تو قرآن کا فرمان ہے ٹچ کرا، وضو ٹوٹا، ٹھیک ہے؟ اب کیسے ٹچ کرا؟ تو امام شافعی نے کہا عمل میں بھی کراؤں گا قرآن پہ، لیکن انداز میرا یہ ہوگا ہاتھ سے ٹچ کیا تو گیا۔ امام اعظم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، اشارے کنائے میں بات ہو رہی ہے، اشارے کنائے میں بات ہو رہی ہے، ہر بات کھل کے نہیں بولی جاتی۔ اشارے میں کہا گیا ٹچ کیا، ملامسہ دونوں طرف سے ٹچ کرنا، کہا دونوں طرف سے ٹچ کرنا کب ہوگا؟ جب میاں بیوی خلوت میں جا کر ملاقات کریں گے، اور اس کو مباشرت کہا جاتا ہے، یعنی جب مباشرت کے لیے ٹچ کر رہے ہیں تب وضو ٹوٹے گا۔ دیکھو عمل دونوں قرآن پہ کروا رہے ہیں، لیکن دلیلیں اپنی اپنی دے رہے ہیں۔ جو سمجھ گیا امام شافعی پہ عمل کر گیا، اور جو زیادہ سمجھدار رہا اللہ نے اس کو امام اعظم کا پیروکار بنا دیا ہے۔ اگر سمجھ میں آیا تو بولو سبحان اللہ۔ ایک بات بتاؤ، حدیث قرآن پہ عمل کروا رہے ہیں کہ طبیعت پہ؟ زور سے بولو نا یار، یہیں پہ تقلید ہوتی ہے، اسی کو بولتے ہیں فرعیات۔ سمجھ میں آیا؟
تو عام آدمی کو یا تو آپ اجتہاد کا حکم دو گے تو اجتہاد کر نہیں پائے گا، ورنہ روز ایکسیڈنٹ کرے گا تو آپ کہو گے تقلید کرائیں گے مجھ سے. ہم نے کہا تقلید کراؤ گے تو کس کی کراؤ گے؟ ایک کی کراؤ گے انیک کی کراؤ گے؟ کہا انیک کی کرائیں گے تو لفڑے میں آئے گا، شریعت پہ عمل کم طبیعت پہ زیادہ، تو عمل کس کی تقلید ہوگی؟ ایک کی. کہا ایک پہ عمل کرو، اسے کو تقلید شخصی کہا جاتا ہے. اب آئیے اس پہ ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، ان کا حوالہ جن کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہا جاتا ہے. شاہ امام اعلیٰ علی رحمت الاسلام نے بھی فرمایا، میں جان بوجھ کے اوائڈ کے چھوڑ رہا ہوں تو امام اعلیٰ علی رحمت الاسلام کو، ورنہ بولیں گے لوگ خالی مسلک کی بات کرتے ہیں، مسلک کی بات کرتے ہیں. ابے ہم نے کہا جس کا بنیاد مضبوط، جس کی بنیاد مضبوط ہے اسی کی عمارت مضبوط ہوتی ہے. جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے وہی محفوظ ہوتا ہے. لیکن جب یہ سب بات کر بولے بہت کٹر آدمی، تعصبی آدمی ہے، تعصبی. مطلب الحمدللہ اگر عقیدے میں کوئی یہ جملہ آپ کے لیے استعمال کرے تو شرم محسوس مت کریں، سمجھ لیں کہ اللہ نے مضبوط عقیدے والا آپ کو بنا دیا ہے. اور عقیدہ ایسے ہی ہونا چاہیے، اتنا پکا کہ دوسرا دیکھے بولے بڑا تعصبی ہے. جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں مذاہب حق 4 ہی باقی رہ گئے. کتنے باقی رہ گئے؟ 4 ہی باقی رہ گئے. لہٰذا اب ان کی اتباع سواد اعظم کی اتباع ہے، اور ان سے اختلاف سواد اعظم سے اختلاف ہے. تو 4 کون کون ہیں؟ 4 باغ امامت پہ لاکھوں سلام. اللہ شاہ ولی اللہ نے وہی جملہ کہا، وہی میرے اعلیٰ نے کہہ دیا. یہ ہو گئی تقلید اور اس کے لغوی معنی، کب کہاں کیوں، وہ پوری وضاحت ہوئی. اب غیر مقلدوں کے چند اعتراضات کے جوابات. پہلا اعتراض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کسی کی تقلید نہیں کی. پھر ہم کیا سوال ہے، حضور نے کسی کی تقلید کیوں نہیں کی؟ ایک سوال. میں بھی نماز پڑھاؤں گا نا، یہ مصلی پہ رہوں گا، ایک آدمی پیچھے سے کھڑا ہوا، او مصباحی صاحب ہم لوگ مقتدی ہیں، آپ کس کے مقتدی ہو؟ ہم آپ کے مقتدی ہیں، آپ کس کے مقتدی ہو؟ تو ہم کیا بولیں گے؟ امام کسی کا مقتدی نہیں ہوتا. تو تم سوال یہ کر رہے ہو کہ مصطفیٰ کس کا مقلد ہے؟ تو سنو، اللہ نے میرے امام آقا کو خالی عام لوگوں کا امام نہیں بنایا، مصطفیٰ کو اللہ نے سارے نبیوں کا بھی امام بنا دیا ہے. اور تم امام کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تم کس کے مقلد ہو؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا جیسے مصلی کے امام سے آپ پوچھ رہے ہو کس کی پیروی کر رہے ہو؟ تو امام کی کس کی اقتدا کر رہے ہو؟ تو امام کسی کا مقتدی نہیں ہوتا، تو امام الانبیاء بھی کسی کا مقلد نہیں ہے. بولے حضرت میں بھی نہیں رہوں گا. میں نے کہا ایک مسجد میں ایک امام، ایک نماز میں ایک امام، تو سارے سب کے امام مصطفیٰ، تو کیسے امام بن رہا ہے؟ تو عام آدمی ہے، عام آدمی کو کیا حکم ہے؟ یا تو کیا کرے، اجتہاد کرے، اور یا تو کیا کرے، تقلید کرے. اگر تیرے اندر اجتہاد کا دم ہے تو میں عربی کتاب بول دیتا، پہلے بولتا زبر سے لگا اس میں، پھر اس کے بعد بولتا اس کا ترجمہ کر، پھر اس کا مطلب ایک لفظ کا مطلب سمجھا، پھر اس کے بعد جو اصول ہے مسائل نکالنے کے یہ بتاؤ قرآن کے اندر اتنی آیتیں، کتنی آیتوں سے مسائل نکلتے ہیں، اتنی حدیثیں پائی جاتی ہیں، کتنی حدیثوں سے مسائل نکلتے ہیں. یہ سب پہلے بتانا پڑے گا. اگر سمجھ میں آیا تو بولو سبحان اللہ. تو میرا نبی مقلد کسی کا نہیں ہو سکتا، مقلد تو عام آدمی ہوتا ہے. اللہ نے مصطفیٰ کو عام نہیں، خاص، وہ بھی خاصوں میں خاص امام الانبیاء بنا دیا ہے. اب ان سے ایک اعتراض، میرا اعتراض، اگر ان میں دم ہے تو جواب دے کے بتائیں، مصطفیٰ کس کے امتی ہیں؟ بولے کسی کے امتی نہیں. تو ہم نے کہا تم کس کے امتی؟ کہا مصطفیٰ کے امتی. ہم نے کہا غلط ہو گیا. مصطفیٰ کسی کے امتی نہیں تو مصطفیٰ کے امتی کیسے ہو؟ جب مصطفیٰ مقلد نہیں تو تم مقلد نہیں، تو مصطفیٰ امتی نہیں تو تم بھی امتی نہیں ہونے چاہیے. اگر اعتراض سمجھ میں آئے تو بول دینا یار. اور میں کہتا ہوں قیامت آ جائے گی ان کے ابا بھی جواب نہیں لکھے آ پائے، اور جو قبروں میں مر گئے، مردہ ہو گئے، مل کے مٹی میں مل گئے، وہ بھی نہیں آ پائیں گے. ویسے بھی ان میں دم نہیں، سنتے ہی نہیں ہیں وہ. اور الحمدللہ میرا غوث تو بغداد سے بھی سن لیتا ہے یار. اتارنے والا خالی ویسا ہو، اللہ نے ایسا پاور دے دیا ہے. کبھی اس پہ گفتگو کریں. معراج کو میں جمعہ اسی لیے شب معراج پہ کھڑم بیان کیا. یہ لوگ معراج کو ڈیمیج کرنے کی کوشش اسی لیے کرتے ہیں
کیونکہ معراج، شب معراج سنی منائے گا تو عقیدہ مضبوط ہوگا. حیات انبیاء کا عقیدہ شب معراج سے ثابت ہوتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ معراج میں مصطفیٰ نے سارے نبیوں کو دیکھا ہے. بولو یار. موسیٰ کو دیکھا، ملاقات کیا. دوسری بات یہی شب معراج سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے کیا کہ نبی قبروں سے جہاں چاہتے وہاں آتے جاتے رہتے. بولو. یہ شب معراج سے ثابت ہوتا ہے. شب معراج سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق کو صدیق اکبر بنا دیا ہے. تو ان کو سب کو ٹینشن خالی شب معراج سے، اسی لیے بولے ثابت ہے کیا، ثابت ہے کیا، ثابت ہے کیا. ابے ثابت ہے کیا؟ عام آدمی سے پوچھنے کا حکم نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بول تجھے نہیں معلوم ہے تو علم والوں سے آ کر کے پوچھ. تو میرا علم والا تو جو ہے بریلی میں بیٹھا ہے، لیکن علم والے کا غلام الحمدللہ خیر النساء کے ممبر میں بیٹھا ہے. اور یہاں پہ حدیث بتاتے ہیں، شعب الایمان جا کے اٹھا کے دیکھنا. کتاب کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو یار. شعب الامام، امام بحقی نے باب باندھ دیا شب معراج پہ، اور الحمدللہ 27ویں شب کی فضیلت کو بیان فرمایا. بولو سبحان اللہ. ہم لوگ بھی جو ہے نا ان کے بہکاوے میں آ گئے. ہم کو کائے کو ڈرنے کا بھائی، ہم کو شب معراج منانا ہے. تو پھر سوال، حضور کسی کے مقلد نہیں ہے تو تم کسی کے مقلد نہیں. حضور کسی کی امتی نہیں تو تم کو بھی کسی کی امت نہیں ہونا چاہیے. بولو کہ میں کسی کی امت نہیں ہوں تو کلیئر ہو جائے معاملہ کے بعد ختم. تم کسی کی امت نہیں ہو. الحمدللہ ہم مصطفیٰ کی امت ہیں. دوسرا اعتراض، صحابہ نے کس کی تقلید کی؟ دوسرا اعتراض آیا. تو ہم نے کہا یار علامہ ابن حمام کو پڑھو، شرح فتح القدیر، کتاب الطلاق، طلاق کا بیان. امام ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صحابہ کرام کی تعداد جب حضور پردہ فرما گئے تو 1.25 لاکھ صحابہ تھے. کتنے صحابہ رہے؟ 1.25 لاکھ. اور 1.25 لاکھ صحابہ، ظاہر سی بات ہے دو ہی کیٹیگری ہیں، یا تو مجتہد یا مقلد، یا تو ڈرائیونگ اور یا تو بیٹھنا. صحیح ہے کہ نہیں؟ یا تو امام یا مقتدی. تو صحابہ کرام میں جو مجتہد صحابہ تھے، جو مسائل نکالتے تھے، تو علامہ ابن حمام فرماتے ہیں ان کی تعداد 20 ہے. 20 چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عبادلہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت امیر معاویہ. یہ مجتہد صحابہ ہیں. باقی صحابہ کیا کر رہے ہیں؟ تو باقی صحابہ ان صحابہ کی تقلید کر رہے ہیں. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ صحابہ مجتہد ہیں، کچھ مقلد ہیں. تو آقا نے فرمایا صحابی کالنجوم بیایہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ مجتہد ہے، یہ مقلد ہے. تم ان دونوں میں سے جس کی پیروی کرو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا. مطلب دونوں کی پیروی، اگر اجتہاد کرنے کی صلاحیت ہے تو اجتہاد کرو جیسے امام اعظم نے کیا تو مجتہد صحابہ کی پیروی ہو جائے گی. اگر اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہے تو دوسروں کی پیروی کر لو تو مقلد صحابہ کی پیروی ہو جائے گی. اگر حدیث سمجھ میں آ گئی تو بولنا سبحان اللہ. سمجھ میں آئے تو یہ ہے اصل معاملہ. دو جواب ہو گئے. حضور کسی کے مقلد نہیں، اس کا جواب ملا صحابہ مقلد نہیں. سمجھ میں آ گیا. اب تیسرا جو اعتراض ہے بڑا لمبا جائے گا تو بس اشارے میں احتیاطاً کر لوں، ورنہ میرے رضا کی کتاب تو ہے نا الفضل الموہبی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، بڑے اچھے انداز سے فرمایا ہے. حدیث دیکھو صحیح جو ہوتی ہے وہ الگ الگ اصطلاح میں آتی ہے. ایک ہم لوگوں کی اصطلاح میں بولے یہ صحیح ہے مطلب غلط نہیں ہے. ایک صحیح بولتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں حدیث صحیح ہے مطلب حسن نہیں ہے، ضعیف نہیں ہے، موضوع نہیں ہے، صحیح ہے. اور ایک فقہا کی اصطلاح میں حدیث صحیح آتی ہے. اب فقہا کی اصطلاح میں جب حدیث صحیح آتی ہے تو وہاں پر 15 چیزیں اس حدیث کے ساتھ نہیں ہیں. مطلب یہ حدیث منسوخ نہیں ہے، ریجیکٹڈ نہیں ہے. یہ حدیث حضور کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ حدیث مرجوح نہیں ہے. یہ حدیث کسی ایک خاص کام کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث اور عموم و بلوا کے طور پر نہیں آئی ہے. یہ 15 کام جس کے اندر نہ پائے جائے وہ حدیث جا کر کے صحیح ہوتی ہے. تو فقہا نے کیا فرمایا؟ جب حدیث صحیح ہو تو وہی ہمارا مذہب ہے. تو انہوں نے یہ نہیں، محدثین کی اصطلاح میں نہیں کہا ہے کہ مطلب حدیث حسن سے آگے ہو، حدیث ضعیف سے آگے ہو، حدیث موضوع سے آگے ہو، مطلب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے.
اور عام لوگوں کے اصطلاح میں بھی نہیں کہا کہ حدیث صحیح ہو تو ہمارا مذہب ہے، مطلب غلط نہ ہو صحیح ہو تو ہمارا مذہب ہے، نہ، انہوں نے اپنے اعتبار سے کہا۔ مطلب جب فقہا کہے کہ حدیث صحیح ہے تو ہمارا مذہب، مطلب وہ حدیث منسوخ نہیں ہونا چاہیے، وہ حدیث مرجوع نہیں ہونی چاہیے، وہ حضور کے ساتھ خاص نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو وہ مذہب فقہا کا مذہب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے رفع یدین کرنے والی حدیث صحیح ہے لیکن محدثین کے نزدیک، فقہا کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ کہا کیسے صحیح نہیں؟ کہا رفع یدین کرنے والی حدیث مرجوع ہے، مرجوع، اور جو حدیث مرجوع ہو وہ امام اعظم کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ اگر سمجھ میں آئے تو بولو سبحان اللہ یار، ہے نا؟ آمین زور سے کہنے والی حدیث امام اعظم کے نزدیک مرجوع ہے، اور جو حدیث مرجوع ہو جائے وہ امام اعظم کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ یہ ایک علمی گفتگو ہے، بل اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔